سر جو پی ڈی ایم ہے اس نے آپ کو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ آپ مستعفی ہو جائیں، تو کیا آپ استعفیٰ دیں گے یا دے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ورنہ دمادم مست کلندر ہوگا۔ دیکھیں، پہلے تو یہ اس آدمی سے بات کر رہے ہیں جس کی 22 سال کی سٹرگل ہے۔ جی، مینار پاکستان صرف تب بھرتا ہے جب پبلک چل کے آئے۔ آپ اپنے کارکنوں سے مینار پاکستان کو نہیں بھر سکتے، آپ صرف جب پبلک فیصلہ کرتی ہے نا نکلنے کی تب بھرتا ہے۔ تو میں نے 4 دفعہ مینار پاکستان بھرا ہے۔ جی، میں 2011 سے نواز شریف کو چیلنج کر رہا ہوں کہ تم کہتے ہو تم اتنے پاپولر لاہور میں مینار پاکستان جلسہ کرو، وہ نہیں کرتا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ لاہور کے لوگ نکلتے نہیں ہیں۔ اب ان کی لاکھوں لوگوں کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کے پاس انٹیلیجنس رپورٹ آئی ہوں گی نا، ان کے جلسے میں کتنے لوگ تھے؟ وہ ورچوئل کی بات کر رہے ہوں گے۔ ایک تو ورچوئل ہوتا ہے نا، آج کل ورچوئل جلسے ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ عثمان بزدار نے بڑی اچھی بات کی، ہو سکتا ہے یہ سوشل ڈسٹنسنگ کر رہے تھے۔ جی، کب آئیں گے اسلام آباد؟ جب آپ استعفیٰ نہیں دیں گے تو آپ استعفیٰ دے رہے ہیں، ان کے اس مطالبے کو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ لانگ مارچ کر دیں تو پتہ چل جائے گا کہ استعفیٰ مجھے دینا پڑے گا یا ان کو دینا پڑے گا، کیونکہ جو رئیس کثر ہے نا، یہ جو بچ کے ہے نا، آپس میں جو ان کی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، وہ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں، جو رئیس کثر ہے وہ یہ لانگ مارچ میں نکلی۔ اور میں ایک چیلنج کرتا ہوں کہ یہ ہفتہ گزار گئے نا یہاں، میں نے تو 4 مہینے 126 دن گزارے تھے، یہ ہفتہ گزار گئے وہاں۔ میں تب ان سے واقعی پھر میں سوچنا شروع کر دوں گا استعفے کا۔ یہ ہفتہ گزار گئے، وہ اس لیے نہیں گزاریں گے کہ ان کے پاس لوگ چل کے نہیں آئیں گے، ہمارے پاس عوام ہمارے ساتھ تھی، اس لیے ہم 126 دن گزار گئے۔ ایک مولانا فضل الرحمان نے وہ مدرسہ کے بچے بلا لینے ہیں، وہ بھی ہفتے کے بعد انہیں گزار سکتے۔ ایک جلسے میں کھڑے ہو کے وہ کہتا ہے بلوچستان آزاد ہو جائے، وہاں ان کا ایک کوئی آدمی ہے، ادھر یہ آ کے کہتا ہے، یہ جو اچک سے وہ لاہور کو کہتا ہے کہ وہ، یعنی یہ جو جس طرح کی یہ باتیں کر رہے جلسوں میں، یہ تو ڈیسپریٹ ہے۔ لیکن سر، آپ کی حکومت اسی لیے اب تک ٹکی ہوئی ہے چونکہ یہ کہہ رہے ہیں ادارے آپ کے پیچھے ہیں، اگر ادارے ہٹ جائے تو عمران خان کی حکومت گرانا ہمارے لیے بڑا آسان ہے، کیا واقعی سر؟ نہیں، وہ تو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ وہ ادارے کیا کر رہے ہیں، کہ سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو، وہ کیسے کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کی فوج ایک گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے، وہ میرے نیچے ہیں۔ پاکستان کی فوج میرے اوپر نہیں بیٹھی ہوئی، میری نیچے ہے۔ میں ایک پاکستان کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں، جی، اور یہ کہنا کہ میرا ایک نیچے ادارہ مجھے گرا دے، یہ کوئی، مجھے یہ بتائیں کوئی کسی دنیا کی ڈیموکریسی میں یہ سنا ہے؟ آپ کی ایک تعریف ہے سر کہ آپ مشکل سوالات کو بھی فیس کرتے ہیں اور ان کا جواب دیتے ہیں، کبھی نہیں کہا گیا کہ پہلے سے سوالات بھیجو، ایون ٹاپکس نہیں پوچھے جاتے جب بھی آپ کا انٹرویو کیا ہے۔ میں اسی آپ کی خوبی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ اپوزیشن ہے، یہ نیریٹو بلڈ کرتی ہے کہ باس آپ نہیں ہیں، باس آرمی چیف جنرل باجوہ ہیں اور آپ ان کو رپورٹ کرتے ہیں، تو سر اس سوال کو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں پارس، کہنے کو تو آپ جو مرضی کہہ دیں، لیکن اس چیز کا کوئی آپ کے پاس کوئی ایویڈنس تو ہوگی نا کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں۔ یعنی کوئی مجھے ایک چیز بتائیں کہ میں نے کوئی چیز ایسے کی ہو جو کہ جو میرے منشور کے خلاف ہے، جو اس کے خلاف یا کسی پریشر میں آ کے کوئی میرے کیریکٹر کے اگینسٹ کوئی چیز میں نے کی ہے، مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں، کوئی ایسی چیز بتائے نا۔ کوئی آپ اگر میں آپ کے پورے الزام لگا رہا ہوں، کسی وجہ سے لگاؤں گا نا، ایسا تو نہیں لگاؤں گا۔ میری ابھی تک میں آپ کو بتاؤں، جو چیز میری گورنمنٹ کرنا چاہیے، جو ہماری پالیسیز ہیں، جو میرے منشور میں، اور میرا آپ منشور اٹھا کے پڑھیں، پاکستانی فوج اور پاکستان کے سارے ادارے میرے ساتھ کھڑے رہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس نے میری مدد، اور یہ جو ہم 2 سالوں میں اس مشکل وقت سے پاکستان کو آج نکالا ہے، جو ہم نے کرونا کے اندر، آج دنیا اکنالج کرتی ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے 5-6 ملکوں میں سے بہترین طریقے سے اپنے ملک کو، لوگوں کی جانیں بھی بچائیں اور دوسرا اپنی معیشت کو بھی بچا لیا۔ اگر پاکستانی فوج اور ادارے میرے ساتھ نہ کھڑے ہوتے، میں اکیلا کیا کر سکتا تھا؟ کام کے حوالے سے آرمی چیف جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید، آپ نے کام کے حوالے سے ویسے ان کو کیسا پایا ہے؟ کیونکہ آپ سے پہلے جو حکمران تھے نا، ان کو ان سے بڑی شکایتیں تھیں، خاص طور پہ ڈی جی آئی ایس آئی سے۔ دیکھو، پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، پہلے حکمرانوں کو ان سے شکایتیں کیا ہیں۔
یہ سارے ان کی ساری تاریخ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پلے یہ شریف جنرل جیلانی اور ضیاء الحق کے جس طرح میں نے تو دیکھا ہوا نا جنرل ضیاء الحق جب آتے تو وہ اتنا جھک جاتے تھے کہ لگتا تھا کہ پتہ نہیں آپ ان کے جوتے نہ پالش شروع کر دیں. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو. ایک آدمی جس کو سیاست کی الف بے نہیں آتی تھی وہ ایک پھلوں کے ٹوکرے ڈی سیز کے کمروں کے باہر لے کے جاتا تھا, اس کو اٹھا کے جب پہلے فائنانس منسٹر بنایا اور جب چیف منسٹر بنایا ہم نے دیکھا اس کو کہ مینوفیکچر کیسے کیا پاکستان کی فوج نے اس کو ایک بنایا پیپلز پارٹی کے خلاف, کیونکہ اصل تو پارٹی پاکستان میں ایک ہی تھی پیپلز پارٹی. جنرل ضیاء نے پیپلز پارٹی سے ڈر کے اس کو تیار کیا. مجھے 1988 میں ضیاء الحق نے میسج پہنچوائی اپنے بیٹے کے ذریعے, چھوٹا بیٹا جو تھا ان کا انوار, کہ میں آپ کو پاکستان میں وزارت دینا چاہتا ہوں, آپ پاکستان آ جائیں کیونکہ یہاں ہمارے پاس کوئی ہے نہیں. مجھے کہتا ہمارے پاس کوئی, اور واقعی اگر نواز شریف کوئی بنانا تھا تو سمجھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہوں گے ان کے. تو انہوں نے اس کو بنایا. پھر 1990 میں وہ جنرل آئی ایس آئی کے ہیڈ دورانی کی سٹیٹمنٹ ہے سپریم کورٹ میں, کیسے پیسے دیے اس کو نواز شریف کو اور آئی جی آئی کو بنانے کے اندر. تو یہ سارا یہ تو پلے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. لیکن جس طرح یہ اپنی تقریر میں میاں صاحب جس طرح آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو مخاطب کرتے ہیں, ان سے حساب کتاب مانگتے ہیں, بطور پی ایم کبھی آپ کو یہ انفارمیشن ملتی ہے اس طرح کی کہ فوج کو اس کو لے کر بڑی اگریسو ہے, ان میں بڑا ریاکشن ہے, انہیں بڑا غصہ آتا ہے کہ ان کے آرمی چیف کو اس طرح سے مخاطب کیا جا رہا ہے جو کہ بڑا ڈسپلنڈ ادارہ ہے فوج. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو بار بار فوج کو مخاطب کرتا ہے نواز شریف, اس کی وجہ ہے یہ فوج کا پروڈکٹ ہے, یہ فوج کی نرسری میں پلا ہوا ہے. اس کو کیا پتا تھا پالیٹکس کا؟ اس نے کون سی اپنی کوئی پارٹی بنائی ہے؟ اس نے جو پارٹی بنائی پھر اس نے رشوتیں دی. اس ملک کے اندر کرپشن شروع نواز شریف نے کی. سارے جوہر ٹاؤن کے پلاٹس دے کے تو اس نے پارٹی بنائی ہے. نان پارٹی بیسس پہ تو الیکشن ہوا تھا 85 میں. اس نے کیا کیا, اب کسی کی کوئی پارٹی تو تھی نہیں, اس نے پیسے دے کے تو پارٹی بنائی ہے. اس نے رشوتیں دے کے کرپشن کر کے اس ملک کا بیڑا غرق کیا, اور اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی اس کے. اور آپ نے باہر بھیج دیا. اب میں آپ کو بتاؤں, اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی. اب اس کو 2013 میں اس کی اسٹیبلشمنٹ میں مدد کی الیکشن میں, جو میں کہتا رہا 4 حلقے کھولو, اسے نہیں کھولے. 2018 میں اس کو تکلیف یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے پھر سے کیوں نہیں مدد کی. ان کو یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن فری بہترین جو فیفن کی رپورٹ ہے, فیفن کی آپ رپورٹ پڑھ لیں, 2013 اور 18 کے الیکشن کی کمپیریزن دیکھ لیں کہ یہ بہت بہترین الیکشن ہوا. امپائر کی انگلی کی باتیں آپ اس وقت میں کرتے تھے سر, یہ کہتے ہیں آپ کو سپورٹ کر دیا انہوں نے. پارس میں آپ کو بتاؤں, پہلے یہ سنیں ذرا. تو ان کا سب سے زیادہ کمپلینٹ اب فوج پہ یہ ہے کہ آپ نے ہماری مدد کیوں نہیں کی, اور آپ ہماری مدد کریں اس گورنمنٹ کو گرانے کے لیے. جنرل باجوہ کو میں آج ایک ان کی تعریف کرتا ہوں. کیا تعریف ہے؟ مجھے پتا ہے کہ میں پرانے آرمی چیفز کو بھی جانتا تھا. اس طرح کر کے کسی آرمی چیف کو اٹیک کرنا, فوج کے اندر ایک ریاکشن آتا ہے. یہ جنرل باجوہ ایک سلجھے ہوئے آدمی ہیں, ایک وہ اس کے اندر ٹھہرا ہوا ہے, اس لیے وہ برداشت کر رہے ہیں. کوئی اور فوج میں ہوتا بڑا ریاکشن آنا تھا, غصہ تو بہت ہے اندر اس وقت, لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ برداشت کر رہے ہیں کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر. اور اس لیے یہ جنرل فیض اور ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, فوج کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ کسی طرح پریشر ڈالیں ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو گرانے کے لیے. ٹھیک, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آرمی چیف جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید جو کام کر رہے ہیں, آپ ان سے خوش ہیں, آپ ان سے مطمئن ہیں, اور وہ بالکل ایک رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ میں بالکل خوش ہوں. ہر طرح مثلا جب فلڈز آتے ہیں فوج نے بڑھ کے ہماری مدد کی ہے. کرونا کے اندر جو ہم نے پورے لوجسٹکس کی ضرورت تھی پوری طرح فوج نے مدد کی. ایک وائرس ہے جو پولیو کی, اس میں فوج اگر ہماری مدد ہم نہیں کر سکتے کیونکہ بارڈر ایریاز میں بلوچستان کے اندر یہ جو ہم سی پیک کے پروجیکٹس ہیں, دیکھیں اس وقت یہ بڑا کم ہوتا ہے ملک میں. سول اور ملٹری کی زبردست ہماری اس وقت ریلیشن شپ ہے. دوسری چیز یہ کہ ان کو فوج سے کیا پرابلم تھا مجھے بتائیں. آج تک نواز شریف کو فوج نے کہیں روکا کسی کام سے؟ نواز شریف کا اور آصف زرداری کا پرابلم فوج سے کیا تھا؟ وہ کیا تھا, وہ جو ایک دو ان کے ایک وہ ڈان لیکس کا کیس تھا اور ایک میمو گیٹ تھا زرداری کے دور, وہ کیا تھا؟ ان کو فوج سے مسئلہ صرف ایک ہے, کیونکہ ان فوج کو آئی ایس آئی کو ان کی ساری چوریوں کا پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ وہ
مثلا جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ پروٹیکٹ کرتی ہیں لیڈر کو جی. تو ان کو سب کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کون کال کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا میرے کانٹیکٹس میں کیا کر رہا ہوں, کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے یہ پروٹیکشن دینے. اور آپ کمفرٹیبل ہیں اس میں تو میں پتا ہے سب کچھ. اگر ان کو میرا سب کچھ پتا ہے, لہٰذا مجھے کوئی چیز چھپانے کی نہیں ہے. ٹھیک سر. ان کو پرابلم ہے کہ انہوں نے یہ چوری کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے, جس طرح نواز شریف نے پنجاب پولیس کو اپنا نوکر بنایا, اس طرح اس کی کوشش ہوتی ہے فوج کو دبائیں. ہیں سر آپ نے میاں نواز شریف کو, آپ کو احساس ہوتا ہے یا دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ نے ان کو جانے کیوں دیا؟ اگر آپ نہ جانے دیتے تو وہ یہ سارا بیانیہ بلٹ نہیں کر سکتے تھے. ویسے یہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ بڑی ایک دکھ بھری کہانی ہے. ہمیں جس میڈیکل اوپینین سے پوچھے وہ کہیں جی اتنی زیادہ بیماریاں ہیں کہ پتہ نہیں ہے. وہ مس گائیڈ کیا آپ کو. اب کیا کہہ سکتے ہیں, جو آج اس کے حالات دیکھتے ہیں اور جو ہمیں انہوں نے رپورٹس دکھائی ہیں اس میں تو کوئی, وہ تو آس پاس سے نہیں نظر آتا. تو بڑے حشاش بشاش ہیں, وہاں سے تقریریں کر کے آپ کو روزانہ آئے دن وہ للکارتے ہیں سر. ان ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے ہیں, چہل قدمی کر رہے ہیں, نہ ان کی کوئی سرجری کی ڈیٹ پتہ چل رہی ہے, نہ ان کی کوئی پلیٹلیٹس کی تعداد پتہ چل رہی ہے. اور وہ دوسری طرف ان کے جو بیگیج مین تھے اسحاق ڈار, وہ بھی باہر بیٹھے ہیں, ان کے بچے بھی باہر بیٹھے ہیں, ان کے بھی 2 بیٹے باہر بیٹھے. کبھی سنا ہے کہ 3 دفعہ ملک کے پرائم منسٹر کے 2 بیٹے کہیں کہ جی ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں, ہم جواب دہ نہیں ہیں, اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہیں وہاں, وہ کوئی 8-9 ارب روپے کے گھر میں رہ رہا ہے وہ ایک بیٹا. وہ کہتے ہیں جی میں تو بہت بڑا کوئی بزنس مین تھا, میں جواب دہ نہیں ہوں. دونوں بھاگے ہوئے یہاں سے, ہمارے آنے سے پہلے کے بھاگے ہوئے ہیں. ڈار بھی مار کے, اس کے بیٹے بھی, ان کے بیٹے بھی. اور نواز شریف صاحب آپ کی موجودگی میں چلے گئے. سر ان کو واپس کیسے لائیں گے؟ آپ نے کہا تھا میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے بات کروں گا, آپ نے کوئی بات کی, کوئی رابطہ ہوا, کیا جواب آیا؟ دیکھیں 2 طریقے ہیں. ایک ہے ایکسٹریڈیشن, وہ تھوڑا لمبا پروسیس ہے. وہ کس لیول پہ ہے ابھی؟ وہ تو اگر ہم کریں گے لیکن وہ تھوڑا پروسیس لمبا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اسے ڈپورٹ کروائیں. ڈپورٹ تو ابھی بلوا سکتے ہیں نا. تو خط لکھا تھا نا سر وہ برطانوی وزارت داخلہ کو پاکستان کی طرف سے, اور خبر یہ ہے کہ اس کا بھی حوصلہ افزا جواب نہیں آیا. کوشش کر رہے ہیں نا, ایکسٹریڈیشن تو ہم نے کرنی ہے وہ تو, لیکن اس کا صرف پروسیس لمبا ہے. ہم چاہ رہے ہیں اس کو ڈپورٹ کروائیں, وہ ابھی بلوا سکتے ہیں. شیخ رشید کہتے ہیں نکل گئے حکومت کے ہاتھ سے, اب صرف پچھتاوا رہ گیا ہے, واپس لانا مشکل ہے بہت. دیکھیں اب کیا کریں, ایک آدمی دھوکہ دیتا ہے. پہلے تو خیر NRO سائن کر کے چلا گیا تھا مشرف کے ساتھ سعودی عربیہ, وہ بھی جھوٹ بولتا رہا کہ میں نے کوئی سائن نہیں کیا. وہ آخر سعودی شہزادے نے آ کے بتایا کانٹریکٹ. اس بار ایسا ایکٹنگ کی ہے کہ وہ بالی ووڈ میں بھی میرے خیال میں آسکر مل جاتا وہ ایکٹنگ کا. ہم امید رکھیں کہ آپ انہیں واپس لے آئیں گے اپنے ہی ٹینیور میں؟ دیکھ کوشش کریں گے, میں اب کہہ نہیں سکتا کہ کتنی دیر لگے گی. سر استعفوں کی بات کر رہی ہے PDM, آپ کے استعفے کو ڈیمانڈ کر رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے جو ہمارے استعفے ہیں وہ ایٹم بوم ہیں, تو کیا ان سے بچنے کے لیے آپ نے حفاظتی انتظامات کر لیے؟ اور سر اگر یہ استعفے دیتے ہیں آپ فوراً قبول کر لیں گے ان کو؟ دیکھیں میں ہر جو PDM چیز کرنا چاہتی ہے ہر چیز کے لیے میں تیار ہوں, جو بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ یہ جو بھی کریں گے نقصان اب انہی کو ہونا ہے. یہ جو ان کا ہوا نا مینار پاکستان میں ورچوئل جلسہ, وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا جلسہ تھا ہی نہیں, وہ ورچولی میرے خیال میں اس سے بڑا نہیں ہو سکتا. لیکن جو ان کو نقصان ہوا ہے اس مینار پاکستان سے, کیونکہ انہوں نے تو سوچا تھا کہ لاہور کا سارا لاہور باہر آ جائے گا. سر کتنے لوگ آئے تھے؟ آپ کے پاس رپورٹس ہوں گی, میں دوبارہ پوچھ رہی ہوں, دعویٰ بڑا کر رہے ہیں. میں جلسوں کا اسپیشلسٹ ہوں, کسی نے پاکستان کی تاریخ میں اتنے بڑے جلسے نہیں کیے. 40-50 ہزار آئے ہوں گے ان کے جلسے میں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اتنی بڑی فلاپ شو تھی پہلے, اور مجھے پتا تھا آپ کارکنوں کو 500 روپے دے کے اور قیمے کے نان اور بریانی دے کے آپ کبھی مینار پاکستان نہیں بھر سکتے. 10-15 ہزار لوگ تھے, مجھے آئیڈیا نہیں ہے, لیکن جتنے بھی لوگ تھے وہ ایک بڑا فلاپ شو تھا, اس لیے کہ لاہور کے لوگ ہی نہیں نکلے. آپ ادھر ادھر سے سارے پاکستان سے جمع کر کے مدرسوں کے بچوں کو بھی وہ مولانا فضل الرحمان لا کے, اگر یہی آپ کی شو تھی. جلسے کا صرف یہی نہیں ہوتا کہ وہاں لوگ آتے ہیں چل کے, جلسے کے اندر ایک جنون ہوتا ہے. یہ جلسہ ایسا تھا کہ یعنی خیر میں نے تو دیکھا ہی نہیں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ سر آپ نے کہا وہ فلاپ تھا, لیکن اگر یہ استعفے دیتی ہے PDM آپ انہیں قبول کریں گے فوراً؟ میں تو انتظار کروں کہ استعفے دے. مسئلہ نہیں ہو جائے گا؟ آدھی سے زیادہ اسمبلی کے استعفے آ جائیں گے. میں دعا کر رہا ہوں کہ استعفے دے. بائی الیکشنز کیسے کروائیں گے؟ ممکن ہوگا یہ کروانا؟ آپ دیکھتے رہیں. اگر یہ استعفے دیں, میں آنیسٹلی آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان کی بہتری ہوگی. وہ استعفے دے کے خاموش ہو کے نہیں بیٹھیں گے, زیادہ شدت سے باہر نکلیں گے. پھر سے میں پارس آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ان کی
یہ اس طرح ہے نا کہ ان کی کوالیفیکیشن، 2 بچے جو لگے ہوئے اپنے باپوں کی کرپشن بچانے کے لیے، جی ان کی کوالیفیکیشن یہ کہ ان کے باپ پولیٹیشین تھے، یہی ہے نا کوالیفیکیشن ان کی، تو اور کوئی انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ ایسے ہے کہ عمران خان کرکٹ کا کیپٹن تھا، میرے بیٹے کو بھی کرکٹ کا کیپٹن بنا دو، یہ ایسی ہے. یعنی یہ ان کی، کیونکہ ان کو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے، نہ انہوں نے اسٹرگل کیا ہے، یہ جتنی یہ اسٹرگل کرتے رہیں گے یہ میرا فائدہ کرواتے رہیں گے. اوپر سے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ جو یورپین ڈس انفارمیشن لیب کی ابھی رپورٹ آئی ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. جی. ہندوستان نے دنیا میں فیک اکاؤنٹس کتنے، کوئی 150 یا 500 بنائے ہوئے تھے، اس میں مسلسل پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے تھے. یہ یورپین یونین کی رپورٹ ہے ڈس انفارمیشن لیب کی. جی. اس کے اندر کون لوگ ہیں؟ حسین حقانی جیسے لوگ جو ان کی مدد کر رہے ہیں، یہ ساری اے پی ڈی ایم والوں کی جو اینٹی پاکستانی فورسز ہے، وہ ان کی مدد وہ کر کیا رہی ہے. 2 سال سے انہوں نے کیا کیا؟ پاکستان فیل ہو گیا، تباہ ہو گیا، مر گیا. ہم سٹرگل کر رہے ہیں ان کی تباہ کیے ہوئے ہر ایک مقروض ملک کو ٹھیک کرنے کی، ڈیفالٹ سے بچانے کی، تاکہ روپیہ اور نہ گر جائے. مہنگائی کیوں ہوئی ہے؟ جب آپ کا روپیہ گرتا ہے تو سب سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ تیل مہنگا ہو جاتا ہے. تیل مہنگا ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑی چیز کہ جہاں آدھی آپ کی جو بجلی ہے وہ تیل سے بنتی ہے، وہ بجلی مہنگی ہو جاتی ہے. پھر بجلی کے جو کانٹریکٹ سائن کیے وہ ڈالر میں، وہ مہنگے ہو جاتے ہیں، لہٰذا ملک میں مہنگائی آ جاتی ہے. تو ایک طرف مہنگائی ان کی وجہ سے، قرضوں کی قسطیں واپس ان کے دینے ہیں، ویسے ملک مشکل میں، اوپر سے یہ سارے اکٹھے ہو کے سرکس. پہلے دن سے فنڈنگ ہو رہی ہے، پہلے دن سے یہ شروع ہو گئے کہ جی گورنمنٹ فیل ہو گئی، گورنمنٹ تباہ ہو گئی، گورنمنٹ یہ کی مہنگائی ہو گئی. تو ان حالات کے اندر جو ہم نے 2 سال گزارے ہیں، یہ سب سے مشکل 2 سال تھے. آپ یہ سوچیں کہ میں نے ایک دن چھٹی نہیں لی، ایک پرائیویٹ ٹرپ کہیں باہر نہیں کی. ہم نے صبح سے لے کے شام تک کام کیا اس پریشر کے اندر، اس ملک کو نکالنے سے. یہ ان کو دیکھیں، جب قرضے چڑھا رہے تھے 4 گنا زیادہ قرضے جو ان دونوں کے دور، 50 ٹرپس آصف زرداری نے دبئی کی پرائیویٹ ٹرپس، 21 ٹرپ نواز شریف نے لنڈن کی پرائیویٹ ٹرپس. جب ملک مقروض ہو رہا ہے، ان کو اگر ملک کی فکر ہوتی، یہ ہمارے ساتھ مل کے، پتہ ہے کہ ایک گورنمنٹ ملک کو بچا رہی ہے، انہوں نے الٹا ہمارے ساتھ وہ نیریٹو لیا جو ہندوستان کا ہے. آپ نے بات کی فورن فنڈنگ سی، میں اتنا جانتا ہوں کہ ان کا جو سارا نیریٹو تھا وہ ہندوستان میں کیوں اتنا پاپولر ہو گیا. نواز شریف کیا کیا اس نے چیز، آج اس کی جو وہ کرتا ہے ہندوستان میں، اس کی پبلسٹی دیکھیں، وہ کوئی ہندوستان کا ہیرو بن چکا ہے، کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں جو ہندوستان کوشش کر رہا ہے ہمارے ملک کو ڈیگریڈ کرنے کی، انٹرنیشنلی ہماری اکانومی کو نقصان، فورن انویسٹمنٹ نہ آئے پاکستان میں، ملک تباہ ہو رہا ہے. یہ سارا یہی شروع ہو گیا. تو اس کے باوجود سپورٹ انڈیا کر رہا ہے. دیکھ انڈیا کیا چاہ رہا ہے، اب میں آپ کو بتا، انڈیا کیا چاہ رہا ہے، ہر وہ کام کر رہا ہے کہ، اور یہ اس سے زیادہ نریندر مودی سے زیادہ اینٹی مسلمان اور اینٹی پاکستان ہندوستان کی گورنمنٹ آئی نہیں ہے 73 سال میں. یہ سب سے اینٹی مسلمان اور پاکستان کی گورنمنٹ ہے. انہوں نے ہمیں پورا زور لگایا فیٹف کے اندر ہمیں بلیک لسٹ کرنے کا. یہی انہوں نے ہمیں بلیک میل کیا، ساری اپوزیشن نے مل کے، کہ اگر این آر او نہیں دو گے تو فیٹف، اگر بلیک لسٹ ہو جاتی فیٹف میں، تو آج اگر آپ مہنگائی کا لوگ کہہ رہے ہیں نا، آج تو 160 پہ ڈالر، یہ ڈالر نے پہنچ جانا تھا 250-300 روپے پہ. اس کے بعد لوگوں کو پتا چلنا تھا مہنگائی کیا. تو ایک طرف ہندوستان بھی وہی کر رہا ہے، یہ ہمارے اپنے پاکستان ان کی وجہ سے فیٹف کی گرے لسٹ میں آئے. یہ ہمیں پوش کر رہے ہیں کہ اگر این آر او نہیں دو گے تو فیٹف میں. سر میں ایک بریک لے لوں، لیکن مجھے استعفوں کے حوالے سے ایک سوال اور اس سے پہلے پوچھنا ہے. آپ نے کہا یہ استعفے دیں گے ہم فوراً قبول کریں گے. قومی اسمبلی میں تو اسد کیسر استعفے قبول کر لیں گے، لیکن پنجاب اسمبلی میں پرویز الہی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں. سر اگر انہوں نے ان کے استعفے ہولڈ کر لیے یا ان سے بات چیت کی یا پھر کوئی سیاسی آپشن استعمال کیا، پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں پارس، میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں کہ کل نہیں آج استعفے دیں. کوئی ہمارے اوپر ہمارا یہ فائدہ کروائیں گے اپنا. ان کی میں تو ابھی آپ کو کہتا ہوں کہ ان کی پارٹی کے اندر ان کے خلاف اکثریت لوگ استعفے نہیں دیں گے. میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں کہ یہ اگر اپنی پارٹی سے استعفے ڈیمانڈ کریں گے، ان کی اکثریت استعفے دے گی نہیں. پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو باتیں کر رہے ہیں کہ ہم ڈھیر لگا دیں گے، استعفوں کا انبار لگا دیں گے. یہ کیا ہے؟ اور وہی یہ کہہ رہے تھے کہ مینار پاکستان میں عوام کا سمندر آ جائے گا اور گورنمنٹ چلی جائے گی. بڑے ہمیں انہوں نے ڈرایا اس کا. آپ کہتے ہیں سمندر دھرنے میں آئے گا؟
اب عوام کا سمندر وہ کہتے ہیں دھرنے میں آئے گا. میں ان کی پوری مدد بھی کروں گا دھرنے میں, کیونکہ میں اسپیشلسٹ ہوں, کنٹینر دیں گے, میں ان کی پوری مدد بھی کروں گا, لیکن میری ساری مدد کے باوجود یہ ہفتہ نہیں گزار سکیں گے. رائٹ.